سیاسی صورتحال پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار امیر عباس. امیر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. امیر، ایک جانب تحریک عدم اعتماد ہے تو دوسری جانب خان صاحب خاصے پورا اعتماد دکھائی دے رہے ہیں. گزشتہ روز کے جلسے میں بھی خاصا انہوں نے جو اپوزیشن پر وار کیے. کیا ہونے کیا جا رہا ہے، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، ایک تو یہ جو ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے انتہائی نامناسب قسم کا، جس میں یہ جو زبان استعمال کی جا رہی ہے ایک دوسرے کے خلاف، میرا خیال ہے یہ انتہائی خطرناک ٹرینڈ ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. دیکھیں، جو بد تہذیبی ہے اگر آپ اس کو اختیار کر لیں تو اس کی پھر کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے. عمران خان صاحب نے مولانا صاحب کو فضلو کہا. مولانا صاحب نے جواب میں عمران خان کو کہہ دیا کہ یہ ابھاش ہے. عمران خان صاحب نے مولانا صاحب کو کہا یہ چوہا ہے. مولانا صاحب نے جواب میں کہہ دیا کہ اس کے گلے میں پٹا ڈالو. واٹ نیکسٹ؟ اب تو ننگی گالیاں باقی ہیں نا. ایک دوسرے کو ماں بہن کی ننگی گالیاں ہی باقی رہی ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ باقی نہیں رہا. وہ گالیاں بھی کسی حد تک آپ نے سن لی. جب یہ آپریشن ہوا پرسوں رات، سینیٹر کامران مرتضیٰ مولانا صاحب کی پارٹی کے، جب انہیں پولیس پکڑ رہی تھی لاجز میں اور انہیں دھکیل رہی تھی، تو انہوں نے ننگی گالیاں دے دی، فوج گالیاں دے دی. وہ غصے میں تھے، حق بجانب ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے، اس پہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن وہ معاملہ وہاں تک پہنچ گیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سیاست میں نفرت کو، دشمنی کو اس حد تک لے کے چلے گئے ہیں یہ لوگ کہ اب ان کی جنگ ذاتی بن چکی ہے. یہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان کی جنگ یہ ملک نہیں ہے. ان کی جنگ اس ملک کی ترقی، فلاح، بہتری، بالکل ان کی جنگ ہے. عمران خان طے کر چکے ہیں میں جب تک زندہ ہوں میں ان کو اقتدار میں نہیں آنے دوں گا، اور مولانا یہ طے کر چکے ہیں کہ عمران خان جب تک ہم زندہ ہیں ہم بھی اس کو اقتدار میں نہیں آنے دیں گے. تو جب یہ جنگ بن جائے، یہ مدعا بن جائے، تو پھر سیاست تو ختم نا، جمہوریت ختم، پھر تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. یہ پہلے بھی تھا ایک زمانے میں، یعنی یہ 88 سے 99 تک بھی یہی ٹرینڈ تھا. اس کے بعد سیاسی مخالفت ضرور تھی، ایک دوسرے کے خلاف سب کچھ تھا، لیکن اس حد تک عدم برداشت نہیں تھی جو عدم برداشت ہمیں پچھلے 3.5 سال میں نظر آ رہی ہے. اب اس بحث میں کہے بنا کہ اس میں امیر، اس وقت نمبر گیم کی کچھ بات کر لیتے ہیں. بڑی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. وزیر اعظم نے لاہور کا دورہ کیا، کراچی کا دورہ کیا. تو اس وقت کیا اطلاعات کیا ہیں؟ کاف لیگ کے اوپر سب کی نظریں ہیں. کاف لیگ کس کے پلڑے جو ہے وہ بھاری کرے گی اپنے ووٹوں سے؟ دیکھیں، نظریں صرف کاف لیگ پر نہیں ہیں. نظریں جو ہیں وہ اپوزیشن کی، عمران خان صاحب کی اپنی پارٹی کے لوگوں پر بھی ہیں. پھر علیم خان صاحب کی جو ملاقات نواز شریف صاحب سے ہوئی ہے، انتہائی غیر متوقع قسم کی یہ ڈیولپمنٹ ہے. علیم خان کی جہانگیر ترین سے ملاقات ہوئی، برطانیہ میں ہے وہ. تو آخر وہ بھی تو کسی ہنڈیا میں ابال لانا کی کوشش کر رہے ہوں گے نا، تو ہم اس فیکٹر کو نظر انداز نہیں کر سکتے. تو اس وقت سچویشن انتہائی انپریڈکٹیبل ہو چکی ہے. یعنی ہر گزرتے ایک گھنٹے کے بعد کچھ نہ کچھ نیا ایسا ہو رہا ہے کہ آپ جو کیلکولیشن کرتے ہیں گھنٹہ پہلے کہ اچھا اس کے اتنے نمبر ہے، اتنے نمبر ہے، تو اگلے گھنٹے کے بعد آپ خود سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو 2 + 2 4 نہیں، 2 + 2 5 نکل آیا. لہٰذا یہ ابھی حتمی طور پہ ہم نہیں کہہ سکتے. دونوں طرف سے خود اعتمادی کا اظہار کیا جا رہا ہے. حکومت بہرحال حکومت ہوتی ہے، اور اپوزیشن میں بھی آصف زرداری جیسا پارلیمانی سیاست کا استاد ہے. مولانا خود بڑے خاک سیاستدان ہیں، تو ان کے پاس بھی اپنی تعداد پوری ہوگی. اور اب تو ان کے لیے انا کا مسئلہ بن چکا ہوا ہے نا کہ ہم نے تو ہر حال میں اس کو پورا کرنا ہے 172 کی فکر کو. صحیح. اچھا امیر عباس صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ دونوں طرف سے خود اعتمادی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، وزیر اعظم کے اس مخصوص اسٹیٹمنٹ پر کیا کامنٹ کریں گے؟ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، کن لوگوں کو پھر نیوٹرل کہہ رہے ہیں وہ؟ ظاہری بات ہے جو اشارہ جس طرف لوگ کر رہے ہیں کہ شاید وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ آپ اس سینیریو کے اندر اپنے آپ کو کیوں نیوٹرل رکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ چور ہیں، ڈاکو ہیں، فلانا ڈمکانا، تو آپ کو میرے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اب تعبیر تو کرنے کو اس کی تعبیر یہ کی جا سکتی ہے، لیکن وہ اس میں اپنے لوگوں کو بھی مخاطب کر سکتے ہیں، اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی میسج دے سکتے ہیں، وہ اپنے اتحادیوں کو بھی میسج دے سکتے ہیں. اور اصولی طور پر تو بات ان کی ٹھیک ہے کہ جانور ہی نیوٹرل ہو سکتا ہے. انسان جو ہے وہ تو جسے کہا جاتا ہے نا کہ the darkest places in the hell are reserved for those who maintain their neutrality in the time of moral crisis.
کہ جب معاشرے میں اخلاقی بحران پیدا ہو جائے تو جو لوگ اس وقت کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، آپ خود لڑیں، تو جہنم کے سب سے بدترین درجے ان کے لیے رکھے جاتے ہیں. تو معاشرے میں اس وقت ایک اخلاقی بحران تو ہے سیاسی لحاظ سے. اب کیسے لوگ اپنی سائڈ لیں یہ بھی بہت مشکل ہو چکا ہوا ہے، کیونکہ امیر کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ آرٹیکل 63A کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے حکومت کی جانب سے. کیا امکان ہے کہ جو منحرف ارکان ہیں ان کے خلاف یہ استعمال کیا جائے گا؟ اس کی دیکھیں ایک کانسٹیٹیوشنل ایکسپلینیشن ہے، اور جو تشریح ہے وہ آئین کہتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا کام ہے. یہ ایک قانون ہے، ایک آئین ہے، اس کے اندر اگر کہیں کوئی سکم ہے یا اگر آئین خاموش ہے کسی مسئلے کے اوپر یا واضح نہیں ہے تو اس کی تشریح سپریم کورٹ کرے گی. اب اس کے اوپر دو طرح کے لیگل اوپینین سامنے آ رہا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ ہوگی، لیکن جو منحرف اراکین ہوں گے وہ پہلے پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کریں گے. اس ڈسکوالیفیکیشن کے بعد پہلے ان کو نوٹس بھیجے گا چیئرمین پارٹی، وضاحت لے گا، اگر وہ مطمئن نہیں ہوگا پھر وہ لکھے گا الیکشن کمیشن کو، اور تھرو اسپیکر یوں یہ معاملہ کوئی 1-1.5 مہینے 3 مہینے میں جا کے ریزالو ہوگا. اب جو حکومت کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی یہ لوگ ہمارے خلاف ووٹ دیں گے یہ اسی لمحے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. ایک تیسرا موقف بھی سامنے آ گیا، وہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ یعنی عمران خان جب کہیں گے اپنے لوگوں کو کہ آپ نے نہیں جانا اسمبلی اجلاس میں، لیکن اگر کوئی اسمبلی اجلاس میں چلا جاتا ہے ان کے خلاف ووٹ دینے کے لیے، تو جب وہ اپنا ووٹ دے گا تو اسپیکر اس کے ووٹ کو کاؤنٹ ہی نہیں کرے گا اور وہیں میں وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. تو یہ اب 3 سینیریوز بن گئے. اس تینوں پہ لیگل اوپینین اپنا اپنا آ رہا ہے. لوگ جو لا ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بہرحال جو حتمی فیصلہ ہے وہ تو الیکشن کمیشن کرے گا. یہ جو تیسری بات ہے، عین ممکن ہے کہ حکومت اس کا راستہ اختیار کرے. یعنی عمران خان کے لوگ جب ان کے خلاف ووٹ کر رہے ہوں گے، اسپیکر ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں کرے گا. جب کاؤنٹ نہیں کرے گا تو وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ آٹومیٹیکلی آپ سمجھے ناکام ہو جائے گی. اب کیا ہوگا، اپوزیشن چیلنج کرے گی اسپیکر کی رولنگ کو سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جو ہے پھر وہاں پہ ایک سوال آ جائے گا کانسٹیٹیوشنل جو تشریح ہے. تو یہ ایک معاملہ مزید الجھ سکتا ہے، اور ایک بحران در بحران، تذبذب، غیر یقینی کی صورتحال، لوگ لٹکے ہوئے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں، کاروباری طبقہ لٹکا ہوا ہے، سٹاک مارکیٹ آپ دیکھ لیں، مطلب ہر طرح سے ایک نہ ختم ہونے والی پریشانی پیدا ہو چکی ہے. اور اس کو یہی خود ہی بیٹھ کے سلجھا سکتے ہیں بہتر طریقے سے. جیسے اب اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، جب اس میں یہ سیاستدان کو پٹیشن لے کر جاتے ہیں تو چیف جسٹس جو موجودہ ہیں اطہر من اللہ صاحب، وہ عموماً ان کی پٹیشنز کو مسترد کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں سیاستدانوں کے کیس میں نہیں سنوں گا، کیونکہ ان کے پاس ایک فورم موجود ہے پارلیمنٹ کا، یہ آ کے ہمیں کورٹس کو بیچ میں کیوں رنگیتے ہیں، یہ ہمارے گدے کو کیوں استعمال کرتے ہیں. جب آپ کو ایک فورم دیا گیا ہے پارلیمنٹ کا، وہاں بیٹھ کے اپنے مسئلے حل کریں. تو وہ تو اکثر ان کی کیسز مسترد کر دیتے ہیں، وہ نہیں سنتے ان کی پٹیشنز کو. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ آبویسلی کون سے 3 سینیریوز میں سے کوئی چوتھا سینیریو تو نہیں ہے، اس میں سے کس سینیریو پہ جا کے بات ختم ہو. ٹھیک ہے. اچھا امیر، ایم کیو ایم کی جو 7 نشستیں ہیں وہ بھی بڑی اہمیت اختیار کر گئی ہیں. وزیر اعظم عمران خان 3.5 سال میں پہلی بار بہادر آباد مرکز بھی گئے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کی ملاقات کے حوالے سے اطلاعات تھیں کہ سابق صدر آصف زرداری سے بھی ملاقات ہونی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھیں، کیا ایم کیو ایم کے جو تحفظات تھے انہیں پورا نہیں کیا گیا وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے؟ دیکھیے ایم کیو ایم کی ناراضگی تو بہرحال موجود ہے. وہ یہ کہتے رہے ہیں، ہماری بھی ان سے جو ملاقاتیں رہی ہیں ایم کیو ایم کی لیڈرشپ سے مختلف بریفنگز میں، تو وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ہمارے لوگ پکڑے ہوئے ہیں، مسنگ ہیں، ان کو نہیں چھوڑا جا رہا. ہمارے دفاتر جو ہیں وہ بند ہیں، ان کو نہیں کھولا جا رہا. ہمارا جو فلاحی کام تھا اس کو روکا ہوا ہے، وہ نہیں ہم چلا پا سکتے. ہماری جو لیگل فنڈنگ تھی، ایک تو ایم کیو ایم کی وہ بدماشی والی فنڈنگ تھی نا، رسہ گیری کی فنڈنگ، ایک لیگل فنڈنگ تھی. یعنی میں اگر کسی پارٹی کو فنڈ کرنا چاہتا ہوں لیگل طریقے سے تو ہمیں فنڈنگ نہیں لی جاتی ہے. تو یہ ان کی شکایات تھی، کچھ دور ہوئی اور زیادہ تر وہ کہتے ہیں نہیں ہو سکی. اور ان سے کئی دفعہ ان 3.5 سالوں میں حکومت نے، پرائم منسٹر نے کمٹ کیا کہ ہوگا. اس دفعہ پھر کچھ کمٹمنٹس ہوئی ہیں، لیکن ایم کیو ایم کے فیصلے کی حد تک اگر آپ دیکھیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ کسی بھی صورت میں اکیلے فیصلہ نہیں کریں گے. وہ ان کی نظریں ہیں اس وقت پی ایم ایل کیو کے اوپر.
یعنی اگر PMLQ یہ فیصلہ کر لے واضح طور پہ کہ ہم حکومت کو چھوڑ رہے ہیں تو MQM اگلے لمحے حکومت کو چھوڑ دے گی. لیکن اگر PMLQ فیصلہ نہ کرے تو MQM اکیلے یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہتی. ایسا نہیں کہ وہ کر نہیں سکتی، وہ کر سکتی ہے، لیکن وہ نہیں کرنا چاہتی. اس لیے نہیں کرنا چاہتی کہ یہ سارا نزلہ تاریخ میں یہ گند ہمارے منہ پہ لکھا جائے گا کہ ہم نے ایک گورنمنٹ کو کی پیٹھ پہ چھرا گاؤں پاس 3.5 سال ان کے ساتھ رہے، ان کو گرا دیا ہم نے. تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ اگر ہونا ہے اس طرح تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے. بہت شکریہ امیر عباس، آپ نے وقت نکالا اور ہم سے گفتگو کی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.